الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو تأتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 40 تا 41 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہے۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: قل، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ارأیتکم، بھلا تم مجھے بتلاؤ تو صحیح، ان اتاکم، اگر آ جائے تمہارے پاس، عذاب اللہ، اللہ کا عذاب، او تأتکم الساعۃ، یا آ جائے تمہارے پاس قیامت، اغیر اللہ، کیا اللہ کے سوا، تدعون، کسی اور کو تم لوگ پکارو گے، ان کنتم صادقین، اگر تم لوگ سچے ہو، بل ایاہ تدعون، بلکہ اسی کو تم لوگ پکارو گے، فیکشف، پھر وہ ہٹا دے گا، ما، اس چیز کو، تدعون الیہ، جس کی طرف تم اللہ کو پکارتے ہو، ان شاء، اگر وہ چاہے، وتنسون، اور تم لوگ بھول جاتے ہو اس وقت ان چیزوں کو، ما تشرکون، جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ اللہ کے نزدیک روئے زمین پر شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک کی بہت سی اقسام ہیں۔ ایک قسم شرک کی وہ ہے جسے عامۃ الورود کہا جاتا ہے، یعنی وہ قسم کہ جو عام لوگوں میں پائی جاتی ہے اسے کہا جاتا ہے عامۃ الورود، یعنی جو عام لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ تو وہ کیا ہے کہ انسان جب کسی پریشانی، جب کسی غم، جب کسی تکلیف میں، جب کسی دکھ میں، جب کسی درد میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ رب کے غیر کو اللہ رب العزت کو فوراً پکارنا شروع کر دیتا ہے، لیکن جب عام حالات میں ہوتا ہے تو رب کے غیر کو پکارتا ہے۔ جب
خوشحال ہوتا ہے، فراوانی ہوتی ہے، خوش ہوتا ہے، خوشحالیاں آتی ہیں تو رب کے غیر کو پکارتا ہے اور انہی کو مشکل کشا، حاجت رواں، فریاد رس، داتا، سب کچھ انہی کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن جب اس پر اللہ کا عذاب آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، غم آ جائے، تکلیف آ جائے، دکھ آ جائے، درد آ جائے تو فوراً یہ اللہ کو پکارتا ہے۔ جب اللہ کا عذاب آ جائے تو اللہ کو پکارتا ہے۔ اس وقت بھول جاتا ہے لات کو، اس وقت بھول جاتا ہے منات کو، اس وقت بھول جاتا ہے عزا کو، اس وقت بھول جاتا ہے ہبل کو۔ تو یہ بت تھے مشرکین کے، تو اللہ کے غیر کو، جنوں کو بھی اللہ کے ساتھ ان لوگوں نے شریک ٹھہرایا ہوا تھا، تو پھر ایسی مشکل گھڑی میں، عذاب کی حالت میں، نہ انہیں منات یاد رہتا ہے، نہ انہیں لات یاد رہتا ہے، نہ ہی انہیں عزا یاد رہتا ہے، نہ ہبل یاد رہتا ہے۔ اس وقت اگر یہ پکارتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں۔ اللہ نے یہی بات ارشاد فرمائی، اے میرے پیغمبر، بھلا آپ پوچھئے کہ ان لوگوں سے کہ بھلا تم لوگ مجھے بتلاؤ تو صحیح۔ ارائیتکم کا لفظ اصل میں اخبرنی کے معنی میں ہے کہ مجھے خبر دیجئے، مجھے خبر دیجئے، مجھے بتلاؤ تو صحیح۔ ان اتاکم، اگر آ جائے تمہارے پاس عذاب اللہ، اللہ کا عذاب، او تتکم الساعۃ، یا آ جائے تمہارے پاس قیامت، غیر اللہ تدعون، کہ کیا اللہ کے غیر کو تم پکارو گے؟ کیا تم اللہ کے غیر کو پکارتے ہو؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو مجھے بتلاؤ تو صحیح۔ پھر فرمایا بل ایاہ تدعون، بلکہ یہ لوگ اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ پریشانی میں، غم میں، تکلیف میں، مصیبت میں، عذاب آ جائے، زلزلے آ جائے، آفت آ جائے، سیلاب آ جائے اور فقیری آ جائے، تو جب تنگی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت کو یہ لوگ سب چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تنگی میں، پریشانی میں، بل ایاہ تدعون، بلکہ تم اسی کو پکارتے ہو، فیکشف ما تدعون الیہ، پھر وہ ہٹا دیتا ہے ان چیزوں کو جن کی طرف تم اللہ کو بلاتے ہو، پکارتے ہو، فریاد کرتے ہو، ان شاء، اگر وہ چاہے۔ اللہ پابند نہیں ہے۔ جب تم نے اپنے رب کو پکارا، اپنی پریشانی ظاہر کی، غم ظاہر کیا، یا اللہ مجھ سے یہ تکلیف کو دور کر دے، اس پریشانی کو دور کر دے، اگر اللہ مصلحت سمجھتا ہے تو وہ تکلیف دور کر دیتا ہے، پریشانی دور کر دیتا ہے، غم دور کر دیتا ہے۔ اگر وہ مصلحت نہ سمجھے تو وہ نہیں دور کرتا۔ انشاء، اگر وہ چاہے تو وہ ایسا کر لیتا ہے کہ اس نے جو مانگا اللہ نے اسے عطا کر دیا، اور اگر وہ نہ چاہے تو وہ نہ دے، نہ دور کرے تکلیف، نہ دور کرے پریشانی، نہ دور کرے آفت، نہ دور کرے جو ہے غم۔ یہ اللہ کی ذات کسی کی پابند نہیں ہے۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور تم لوگ ان چیزوں کو بھول جاتے ہو جن کو رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ تو ایسی حالت میں جب تم پر عذاب آتا ہے، ایسی حالت میں جب تم پر قیامت برپا ہو جاتی ہے، ایسی مصیبت، سیلاب کی صورت میں، طوفانوں کی صورت میں، بارشوں کی صورت میں، جو ہے طاعون بیماری کی صورت میں، تم بہت ساری بیماری ایسی ہیں کہ ان بیماریاں جب آتی ہیں تو تم رب کے سوا کسی کو نہیں بلاتے، حالانکہ عام حالات میں تم اس لات کے سامنے جھکتے ہو، عزا کے سامنے جھکتے ہو، منات کے سامنے جھکتے ہو، ہبل کو پکارتے ہو۔ لیکن جب ایسی پریشانی آ جائے کہ تمہیں موت نظر آنا شروع ہو جائے، جس طرح فرعون بھی جب غرق ہونے لگا تو کہنے لگا میں رب کے، موسیٰ کے رب پر ایمان لایا، تو جب موت سامنے آ جائے تو رب کے سوا کسی کو نہیں پکارا جاتا، تو خود بخود بے ساختہ ان کی زبانوں سے اللہ اللہ ادا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جب ایسی
جب مصیبت آتی ہے تو تم رب کو پکارتے ہو، جب غم آتا ہے تم رب کو پکارتے ہو، جب خوشحالی ہوتی ہے عام حالات میں تم رب کے سوا اوروں کو بلاتے ہو، اوروں کے سامنے پیشانیاں رکھتے ہو، ٹیکتے ہو اور اپنے جو ہے اپنے خواہش کا اظہار کرتے ہو۔ تو ایسے کیفیت تمہاری جو بنی ہوئی ہوتی ہے عام حالات میں، تم یہ ہر وقت تمہاری بدلنی چاہیے کہ ہر وقت دن ہو یا رات ہو، دکھ ہو یا سکھ ہو، تم لوگ صرف اللہ کو پکارو، اسی سے اپنی مشکلیں دور کر مشکلات کو دور کراؤ، پریشانیوں اور غموں کو دور کرواؤ کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے ہم سے یہ تکلیفیں دور کرنے والی ہے، یہ غم دور کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی ذات نہیں ہے، اللہ ہی یہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہی صحت کا مالک، وہی بیماری کا مالک، وہی خوشحالی کا مالک، وہی بدحالی کا مالک، وہی خوشیاں چہروں پر نمایاں کرتا ہے، وہی غم چہروں پر نمایاں کرتا ہے۔ تو اللہ کے ذات کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا، اللہ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے جیسے مصیبت اور غم میں تم مجھے پکارتے ہو، اسی طرح عام حالت میں بھی تم مجھے یاد رکھو، کسی اور کو میرے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس طرح تم لوگ تنگی میں، خوشحالی میں، دکھ میں، درد میں، پریشانی میں، غموں میں، مصیبتوں میں، آفتوں میں اپنے رب کو پکارتے ہو، ایسے ہی تم خوشحالی کے دنوں میں بھی یاد کرو۔ جب خوش ہو، تمہارے رب کی طرف سے نعمتوں کی برسات ہو رہی ہو، تمہارے پاس دولت عام ہو، تمہارے پاس خزانے عام ہوں، عہدے ہوں، وزارتیں ہوں، صدارتیں ہوں، اس وقت بھی تم اپنے رب کو یاد کرو۔ ایسے حالات میں تم اپنے رب کو نہ بھولو۔ جب مصیبت آتی ہے، جس طرح اس وقت تم بے ساختہ ہر چیز کو چھوڑ کر ایک رب کی طرف جستجو اور لو لگا لیتے ہو، اسی طرح عام حالات میں بھی لگایا کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے امت سے یہ سوال کیا ہے، لوگوں سے یہ سوال کیا ہے کہ اے لوگوں، تم مجھے بتلاؤ تو صحیح، مجھے خبر تو دو، اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے یا تمہارے پاس قیامت آ جائے کہ کیا تم اللہ کے سوا غیر کو پکارتے ہو؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ پھر خود ہی جواب دیا، نہیں، ایسے حالات میں بھی بل ایاہ تدعون، جب مصیبت آتی ہے، قیامت برپا ہوتی ہے، زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، سیلاب آتا ہے، تم صرف اللہ ہی کو پکارتے ہو۔ جب تم اللہ کو خالصتاً اپنے رب کو پکارتے ہو، پھر رب مصلحت سمجھتا ہے، فیکشف ما تدعون الیہ، جس کی طرف تم اسے پکارتے ہو اللہ اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے اگر وہ چاہتا ہے۔ وتنسون ما تشرکون، اور ایسی آفت میں، ایسی بلاؤں میں، ایسے طوفانوں میں، ایسے زلزلوں میں، ایسے سیلابوں میں تم لوگ غیر کو بھلا دیتے ہو، غیر کو بھلا دیتے ہو۔ جن کی پوجا پاٹ تم رب کو چھوڑ کر کیا کرتے تھے، جن کو سجدے تم رب کو چھوڑ کر کیا کرتے تھے، جن کے سامنے تم پیشانیاں ٹیکا کرتے تھے، ہر چیز کو تھتکار کے تم صرف ایک رب کی طرف ہو جاتے ہو، تو جیسے تم تنگی میں، پریشانی میں، غم میں، بدحالی میں اپنے رب کو یاد کرتے ہو، ہر چیز کو ٹھوکریں مار کر، تو اسی طرح خوشحالی کے دنوں میں بھی اپنے رب کو یاد کرو، اسے بھی خوشحالی کے دنوں میں بھی یاد کرو۔ جب تمہیں صحت ملی ہوئی ہے، جب تمہیں مال ملا ہوا ہے، دولت ملی ہوئی ہے، خزانے ملے ہوئے ہیں، کوٹھی بنگلے ملے ہوئے ہیں، اس وقت بھی تم اپنے رب کو یاد کرو۔ ایسے دنوں میں اپنے رب کو نہ بھولو، ایسے دنوں میں اپنے رب کو نہ بھولو۔ یہ رب کی طرف سے ایک گلہ بھی ہے اپنے جو ہے بندوں پر، رب کی طرف سے ایک گلہ بھی ہے کہ لوگ جو ہے جب شادی بیاہ کی رسومات ہوتی ہے، جب جو ہے شادی آتی ہے، عیدین کے دن ہوتے ہیں یا شادیاں ہوتی ہیں، کوئی خوشی کے دن فیملی کے اندر آیا کرتے ہیں، تو ان خوشیوں میں ایسے مست ہوتے ہیں، نہ نمازوں کی فکر رہتی ہے، نہ حلال کی فکر رہتی ہے، نہ حیا کی فکر رہتی ہے۔ تو ان دنوں کے اندر اپنے رب کی طرف سے منادی جو آواز دے رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، نمازیں چھوڑ بیٹھتے ہیں اور منادی کی آواز پر لبیک نہیں کہتے۔ جس وقت اللہ رب العزت نے اولادیں دی بے اولاد کو، تو اس کی خوشی میں نمازیں جاتی رہتی ہیں، اس کے اندر رسومات کی جاتی ہیں۔ اللہ نے اولادیں دے دی، پھر کیا ہوتا ہے، تو ان کی کبھی برتھ ڈے بنائی جاتی ہیں، کبھی کچھ کیا جاتا ہے، تو طرح طرح کی رسومات، تمام طرح کی
غلط قسم کی خرافات میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن جب انہی لوگوں کا بچہ بیمار ہو جائے، جب انہی لوگوں پر کوئی مصیبت نازل ہو جائے، پھر یہ اپنے رب کے لیے پیشانیاں ٹیکتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، گویا کہ تم مطلب پرست ہو، مطلب کے لیے رب کو یاد کرتے ہو، اور جب مطلب پورا ہو جائے تو رب کو بھلا دیتے ہو۔ اللہ رب العزت کا یہ گلہ ہے کہ تم ایسا نہ کرو، جس طرح تم تنگی اور پریشانی اور غم میں مجھے یاد کرتے ہو، اسی طرح جو ہے خوشحالی کے دنوں میں بھی مجھے یاد رکھو، کبھی بھی میرے حکموں سے روگردانی اختیار نہ کرو، رخ نہ موڑو، ہمیشہ مجھے یاد کرتے رہو، میں تمہیں نوازتا رہوں گا، دنیا میں بھی نوازوں گا، آخرت میں بھی نوازوں گا۔ یہ رب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے امت کو مخاطب کیا ہے، لوگوں کو مخاطب کیا ہے، اپنے بندوں کو مخاطب کیا ہے کہ مجھے ہر حال میں یاد رکھو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات کریمہ کی ہمیں کامل سمجھ نصیب فرمائے۔